کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے 557 ہجری میں خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کو دکھایا کہ یہ شخص ان کے شر سے بچاؤ، یہ شر ہے۔ اگر رب چاہتا تو ان کو ذلیل کر سکتا تھا، مگر بادشاہ وقت کے ذریعے سے ایک عبرتناک صدا دلوانی تھی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت شام میں دمشق میں تھے، وہاں سے فوراً سواریوں پر چلے، مدینہ منورہ 14 دن کا سفر کرنے کے بعد پہنچے۔ وہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اہل مدینہ کو میں انعام دوں گا، ہر بچہ بڑا چھوٹا میرے سامنے سے گزرے، میرا مصافحہ کرے، میں اسے اکرام دینا چاہتا ہوں۔ سارے اہل مدینہ نے بادشاہ کا مصافحہ کیا۔ بادشاہ اس کے چہرے سے سر سے پاؤں تک دیکھتا تھا، خواب میں اس شکل کو انہوں نے محفوظ رکھا تھا۔ لیکن جب یہ سارے گزر گئے تو وہ 2 شخص نظر نہ آئے۔ پوچھا کون وہ ایسے لوگ ہیں جو یہاں نہ آئے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ حجرے کے پاس ایک رباط میں رہنے والے 2 شخص مغرب کے ہیں جو کہ نہیں آئے کیونکہ وہ خود بڑے سخی ہیں، لوگوں کو دیا کرتے ہیں۔ اور نور الدین زنگی پہچان گئے کہ میں خود جاتا ہوں، 2 لوگوں کو ملتا ہوں۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ ان کی عظمت کے لیے جا رہے ہیں۔ نور الدین زنگی ان کے پاس جب گئے، جو ہی ان کے چہرے کو دیکھا تو خواب میں دکھائے جانے والے دونوں چہرے واضح ہو گئے، دونوں چہرے واضح ہو گئے۔ اپنی فوج کو الرٹ کر دیا کہ ان کو ذرا ادھر ادھر نہیں بھاگنے دینا۔ کہا کہ تم یہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے 2 کام کیے ہوئے تھے، ایک قرآن رکھا ہوا تھا، دوسرا مال رکھا ہوا تھا۔ کہا کہ رسول اللہ کے خلاف تھے، قرآن بھی رکھا ہوا تھا، ان کے پاس قرآن تھے، قرآن دیتے تھے لوگوں کو، اس کے ساتھ لوگوں کو اعزاز دیتے تھے، اور رات کو تھوڑا تھوڑا زمین کو کرید کر مشکیزیں رکھے ہوتے اور مٹی کو رات کے اندھیرے میں جا کر بیر پھینک آتے تھے۔ جب حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم یہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو صرف عبادت کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے گھر کو جب پوری طرح سے دیکھا تو وہاں ایک تختہ پڑا تھا، تخت پوش تھا، اس کے اوپر قرآن بھی پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا قرآن تو میری اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہٹاتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیچے کیا ہے، کیونکہ مٹی کے آثار تھے۔ جو ہی ممبر وہاں سے وہ تخت پوش ہٹایا، نیچے سے دیکھا تو سرنگ تھی۔ نور الدین زنگی جب اس میں سے گزرتے وہاں تک پہنچے جہاں ابو بکر صدیق کی انگلیاں تھیں۔ اب وہ شر والا شخص وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ نور الدین زنگی نے ان دونوں شخصوں کو نہ صرف قتل کیا بلکہ آگ میں جلوایا اور اس کی راکھ کی، اور اس کے بعد اس جگہ کو روضہ اقدس کے چاروں طرف شیشہ پلا دیا گیا جہاں تک پانی ہے، اور اس کی حفاظت اللہ نے اگرچہ اپنے بندوں سے، مگر اللہ نے خود حفاظت لی ہوئی ہے کہ دجال بھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔